بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جہاد کیا ہے؟ آج کے دور میں ہمارے دیش میں جہاد شبد کا استعمال کافی ہو رہا ہے۔ لوگ اس شبد کو لے کر طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور جہاد کی پریبھاشا کو غلط طریقے سے پورے دیش اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آخرکار اسلام میں جہاد کیا ہے؟ آج کے بلاگ میں ہم اسی وشے پر چرچا کریں گے کہ اسلام اور جہاد کا کیا تعلق ہے۔ آج کے دور میں غیر مسلم جہاد کا مطلب لڑائی، دھوکہ اور کسی پر حملہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن کیا انہیں معلوم ہے کہ حقیقت میں جہاد کی پریبھاشا کیا ہے؟ حقیقت میں جہاد کا مطلب محنت، کوشش کرنا، کسی چیز کو پانے کے لیے سنگھرش کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، علم حاصل کرنے کے لیے ہر مصیبت کا سامنا کرنا، یہ جہاد کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاد اور جنگ دونوں کا بیان آیا ہے اور دونوں کے مطلب الگ الگ ہیں۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہر جہاد کوئی جنگ یا یدھ نہیں۔ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی بے وجہ اسلام کے ماننے والوں لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور انہیں مار رہا ہے، ایسے لوگوں کو خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی بے گناہ یا ایسا جو نہیں کر رہا ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ جہاد صرف ان کے لیے ہے جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو مار رہا ہے، آپ کو اس سے اپنے اور اپنے پریوار کی جان کا خطرہ ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں اور اپنے دین کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ایک اور اداہرن لیتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سینکوں کو پڑوسی ملک کے ظالم سینک مار دیتے ہیں، ان پر بے وجہ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے ملک کے سینکوں کے خلاف جنگ لڑنا بھی جہاد ہے۔ حالانکہ ہمارے دیش میں کئی دیشوں میں ایسے ظلم کے خلاف قانون بنے ہیں، ہمیں پہلے اسی کی مدد لینا چاہیے، لیکن اگر قانون کسی سمے میں آپ کی مدد نہیں کر پاتا تو آپ ایسے ظلمی لوگوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو۔ جیسے کہ کئی مرتبہ کچھ حملے، ایسی گھٹنائیں اچانک ہو جاتی ہیں، ایسا سمے پر آپ ہی کو اپنی جان بچانے کے لیے دشمنوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے سمے میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسے موقع پر دشمنوں سے لڑیں اور ان کا سامنا کریں۔ اس کی اجازت صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ کئی اور دھرموں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو انہیں روکنے کے لیے جنگ کر سکتے ہو۔ اس دور میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر ظالم بہت ظلم کر رہے تھے اور وہاں کے مسلمان اس ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ ایسا 13 سال تک چلتا رہا۔ ایسے سمے میں مکہ کے مسلمانوں کو اپنا گھر و کاروبار چھوڑ کر مدینہ شریف جانا پڑا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ظالموں نے وہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دین کے ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے یا جہاد کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی۔ اجازت ملنے پر ہزار ہتھیار بند پہلوانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 313 مجاہد اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس جنگ میں آپ کی فتح ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے تلوار کے ذریعے سے کبھی اسلام نہیں پھیلایا بلکہ دنیا کو تلوار کے استعمال کا سلیقہ سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ ظلم کو روکنے کے لیے کبھی کبھی ہتھیار اٹھانا ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ فرض بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ظالم انسانیت اور دھرم کو نقصان پہنچانے لگے اور انسانی جان مال کی کوئی قیمت نہ رہ جائے تو ایسے نازک وقت میں صرف ظلم کو دیکھتے رہنا اور گھروں یا عبادت گاہوں میں پناہ لینا کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ ایسے موقع پر ظلم کے خلاف میدان میں اتر جانا اور ظالموں کا صفایا کر کے پوری دنیا کو سکون اور چین ماحول دینا ہی انسانی فرض ہے۔ اسلام نے صرف ایسے موقع پر ہی جہاد کی اجازت دی ہے۔ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی باتوں کے حساب سے ظالموں سے لڑتا ہے وہی اسلام میں جہاد ہے۔ بے گناہ لوگوں کو مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام صرف انہی لوگوں سے لڑنے کو کہتا ہے جو آپ پر ظلم کر رہے ہوں۔
آج ہمارے دیش میں جہاد کو جو طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، ان کا ذکر کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ بے شک آپ اپنے حق کے لیے لڑو، کامیاب بنو، دیش اور دنیا میں اپنا اور قوم کا نام روشن کرو، ضرورت پڑنے پر ظالموں کو خاتمہ کرو، یہی اصلی جہاد ہے۔